السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین خیر عافیت سے ہوں گے۔ بچے کو کس طریقے سے حافظ قرآن بنایا جائے، یعنی کہ حفظ کرانے کا صحیح طریقہ کار، تو اس سے پہلے ہم نے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے جو ناظرہ سے متعلق ہیں۔ بچے کو حفظ شروع کرانے سے پہلے اس کو ناظرہ پڑھانا ضروری ہے، اور ناظرہ میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا لحاظ ہمیں ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر اگر بچہ حجوں پر بے تکلف قادر ہو تو رواں پڑھنے میں بھی قطعاً جھجک کا شکار نہ ہو، یعنی حج روا دونوں میں وہ مضبوط ہو۔ یہ نہ ہو کہ حجے کر سک رہا ہے رواں نہیں کر سکتا، یا رواں کر سکتا ہے اور حجے نہیں کر سکتا، دونوں پر اس کو قدرت ہو، قادر ہو۔ دوسرے نمبر پر مخارج اور صفات کی رعایت کا عادی ہو، اس کو اس چیز کی عادت پڑ گئی ہو، مخارج کی بھی رعایت کرتا ہو پڑھتے وقت، اور صفات کی بھی وہ رعایت کرتا ہو۔ تیسرے نمبر پر جو ضروری ہے، کسی حرف میں مخرج کے بارے میں غفلت اگر ہو گئی ہے تو اس کی طرف ایک بار توجہ دلانے سے وہ اس چیز کو جان جائے اور وہ غلطی دور کر لے۔ اگر بچے میں ناظرہ کی کیفیت نہیں ہے کہ اگر اس کو ہم توجہ دلاتے ہیں، وہ غلطی کی نشاندہی کے باوجود وہ غلطی نہیں دور کر سکتا، تو حفظ میں اس خامی کو دور کرنا بچے کو دوہری مشقت میں مبتلا کر دے گا۔ اگر ناظرہ میں یہ کمی دور ہو گئی تو انشاءاللہ بہت جلد حفظ ہو جائے گا، اور نہ صرف حفظ ہوگا بلکہ یہ نصف قاری بھی ہو جائے گا۔ اب کچھ ایسی چیزیں کہ حفظ شروع کرانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو استاد اور شاگرد دونوں کے لیے حفظ کرانے میں یا کرنے میں راحت بھی ہوگی اور سہولت کا بھی باعث ہوں گی۔ کچھ زیادہ چیزیں ہیں، ویڈیو لمبی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اور انتہائی اہم باتیں ہیں۔ سبق بچے کی صلاحیت کے مطابق نسبتاً کم دیں۔ یہ نہ ہو کہ بچہ اب عامہ پارہ میں ہے اور اس کو دو صورتیں تین صورتیں ہم نے لگا دی ہیں، اور عامہ پارہ مکمل ہوا تو پھر پارہ بھول جاتا ہے بچہ، بلکہ آدھی صورت ایک صورت کر کے ان میں صرف یاد کرانا مقصد نہیں ہوتا، ان میں جو کمی بیشی ہوتی ہے ناظرہ میں جو رہ گئی ہیں مخارج صفات کی وجہ سے وہ دور کرنی ہوتی ہیں، تو نسبتاً ان کو کم سبق دینا ہے۔ دوسرے نمبر پر سبق روزانہ پڑھایا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک دن سبق پڑھایا 2 دن نہ گئے، 2 دن سبق پڑھایا یا پھر اگلے دن ناغا، بلکہ روزانہ کے حوالے سے ان کو سبق دیا جائے، سبق میں ناغا برداشت نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر پڑھا ہوا سبق جب تک طالب علم سنا نہ لے اگلا سبق نہ پڑھایا جائے۔ یہ بھی دیکھنے میں سے آیا ہے کہ ایک بچے کو ہم نے سبق دے دیا، اب وہ سنا رہا ہے، تو چونکہ اس کو یاد نہیں ہے، ہم نے کیا کیا، اس سبق کو چھوڑ دیا اور دوپہر میں دوسرا مطالعہ کروا دیا، ڈبل سبق ہو گیا۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بلکہ جو سبق آج کا ہے وہ سبق آج ہی کی تاریخ میں کمپلیٹ ہو جائے، وہ سنا لے۔ چوتھے نمبر پر سبق کو استاذ حاضر کے انداز میں مخارج، اخفاء، اظہار، ادغام، غنہ، مد، قصر، تفخیم اور ترقیق، ان تمام چیزوں کا پورا لحاظ رکھے۔ بچے کو خود کہلوائے، جس کو ہم مطالعہ بھی کہتے ہیں، اس میں خود کہلوائے، اور ممکن ہو تو 2 یا 3 مرتبہ کہلوا دے، آرام آرام سے ٹہر کر، چونکہ حکم ربانی بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بچے کو مطالعہ کرواتے ہیں، نیا سبق دینے کے لیے جو مطالعہ دیا جاتا ہے، مطالعہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، عام طور پر مطالعہ ہی کہا جاتا ہے، یا جو آپ کو اس کو نیا سبق دے رہے ہیں، ناظرے میں آپ اس کا سبق سن رہے ہیں، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں کوتاہی کی وجہ سے کل صبح جب یہ بچہ سبق سنائے گا، یہ بچہ سبق نہیں سنا سکے گا، غلطیاں کرے گا، لفظی غلطیاں کرے گا، پکی غلطیاں کرے گا، جس میں آپ کو پریشانی ہوگی۔ 5ویں نمبر پر جس جگہ پر وقف کرنا ہے، ان اوقاف کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ پہلے تو کوشش کریں کہ آیت پر وقف
کا عادی بنائیں ان بچوں کو، یا پھر جس جگہ جیم لکھا ہوا ہے، طا لکھا ہوا ہے، یہ جو رموز لکھے گئے ہیں ان پر ہم ان بچوں کو عادی بنائیں وقف کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وقف کر لینے کے بعد جو اعادہ کرنا ہے تو اعادہ بھی ایسی جگہ سے کروائیں جہاں معنی کی خرابی نہ آتی ہو۔ بعض مرتبہ معنی فاسد ہو جاتا ہے جس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کا بھی ہم نے لحاظ رکھنا ہے۔ چھٹے نمبر پر اس بات پر کڑی نظر رہے کہ استاد حروف کو جس طرح ادا کر رہا ہے بچہ اسی طرح ادا کرے۔ اس میں ذرا سی غفلت بچے میں ہمیشہ کی غلطی پختہ کر دیتی ہے۔ غلطی پر پینسل کا نشان لگا دیں، یاد ہو جانے پر مٹا دیں۔ تو یہاں میں ایک ضروری بات جو ہے میں ضرور کہوں گا وہ یہ ہے کہ استاذ کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے ادائیگی کے اعتبار سے، لہجے کے اعتبار سے، پختگی کے اعتبار سے، تو یہی چیز بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ اگر ایک استاد ادائیگی، تجوید اور لہجے کے اعتبار سے مضبوط ہے تو یہ بچے بھی اس کے مضبوط ہوں گے، اور اگر اس استاذ کے اندر ادائیگی میں کمزوریاں ہیں تو وہ کمزوریاں بھی بچے کے اندر منتقل ہوتی رہیں گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ استاد اگر غلطیاں ہیں اس کے اندر تو وہ کسی ماہر استاذ کے پاس جائے اور اپنی ان غلطیوں کو دور کرے۔ اچھا، یہ بھی ایک ضروری بات ہے پینسل سے متعلق سامنے آئی ہے کہ نشان ہم کوشش کریں کہ پینسل ہی سے لگائیں۔ بال پین کا نشان لگانا، قرآن کو آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات بعض اساتذہ نشان لگاتے ہیں اور جگہ جگہ پر نشان وہ عجیب سے لگتے ہیں۔ پینسل کا نشان لگا دیں، اور جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب نے رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے کہ پینسل سے نشان لگائے، غلطی یاد ہو جانے کے بعد اس نشان کو ہم مٹا بھی سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر اس بات کی تاکید کی جائے کہ بچہ یاد کرتے وقت بھی جلدی نہیں پڑھے، بلکہ ہر حرف کی ادائیگی میں مخارج اور صفات کا لحاظ رکھے۔ اب یہاں ہم نے ان کو مطالعہ دے دیا، نیا سبق دے دیا، اب مغرب میں وہ یاد کر رہے ہیں، نہ غنّے کی رعایت، نہ مد کی رعایت، نہ مخارج کی رعایت، نہ صفات کی رعایت، بس جو منہ پہ آیا وہ پڑھ دیا اور تیزی سے پڑھ لیا۔ اس چیز کی طرف بھی توجہ دلانی ہے کہ یاد کرتے وقت بھی ان تمام چیزوں کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے۔ 8ویں نمبر پر بس اوقات متشابہات سامنے آ جاتی ہیں، تو متشابہات کے مقام پر سبق کے وقت یہ ہرگز نہ بتایا جائے کہ فلاں جگہ پر اس طرح آتا ہے اور فلاں جگہ پر یہ اس طرح لکھا ہوا ہے، اس طرح آتا ہے، بلکہ یہاں جس طرح ہے اس کا تلفظ بچے کے زبان پر رواں کرا دیا جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی سبق یاد کرتے وقت توجہ متشابہات کی طرف نہیں دلانی ہے، بس اس چیز سے قطع نظر وہ خود انشاءاللہ جس وقت قرآن کمپلیٹ ہو جائے گا یا منزل میں آئے گا، متشابہات خود بخود یاد ہوتی رہتی ہیں، یا پھر آپ منزل یاد کرتے وقت، جائزہ لیتے وقت ان کو یہ چیزیں بتا سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے جو منع کیا جا رہا ہے وہ سبق لیتے وقت، یاد کرتے وقت منع کیا جا رہا ہے۔ 9ویں نمبر پر سبق پڑھنے اور یاد کرنے میں اس کی تاکید کی جائے کہ بچہ مصحف کی سطروں پر نظر جمائے رکھے، محض استاذ کی قرات کو زبانی سن کر دہرانے کی کوشش نہ کرے۔ جس وقت استاذ ان کو پڑھا رہا ہے تو کوشش کرے کہ بچوں کی نظر قرآن پر ہو۔ ہاں، 1 2 3 مرتبہ پڑھا سکتے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ نے میری منہ کی طرف دیکھنا ہے، جس طریقے سے میں نے حروف ادا کرنے ہیں آپ اس طرح ادا کریں۔ پھر دوسرا مرتبہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ قرآن میں دیکھیں تاکہ قرآن کے نقوش جو ہیں ان کے ذہن میں منتقل ہوتے رہیں۔ 10ویں نمبر پر جب بچہ سبق یاد کر کے سنائے تو معمولی غلطی کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ اگر پورا سبق ایک دم نہ سنا سکے تو 2 یا 3 قسطوں میں اس طرح یاد کرے کہ ایک قسط یاد کر کے استاذ کو سنائے، پھر دوسری، پھر تیسری، اور اس کے ساتھ مکمل سبق۔ یہ ان بچوں کے لیے ہم کر سکتے ہیں جو بچے ذہناً کمزور ہوتے ہیں اور جو زیادہ سبق ایک فوراً نہیں سنا سکتے، ان کے لیے ہم یہ ترتیب ضرور اپنا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر 9 لائن ایک بچے نے سبق لیا ہے، آپ ان کا سبق سننے میں 3 لائن، پھر
ان کو بولیں آپ 3 لائن اگلی والی یاد کریں، وہ بھی سنا لیں، پھر 3 لائن اگلی والی یاد کریں، وہ بھی سنا لیں، پھر یہ پیچھے سے دوبارہ 6 لائن آپ کو ان کا سن لیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ مکمل سبق آپ ان کا پورا سن لیں، تو یہ طریقہ بھی بہترین طریقہ ہے، آپ اس کو اپنا سکتے ہیں۔ 11ویں نمبر پر ہر سبق کے بعد گزشتہ ایک ہفتے کے اسباق ضرور سنے جائیں۔ یہ آپ ہفتہ واری سبق بھی سن سکتے ہیں، اور یہ 3 اسباق کی بھی آپ ترتیب رکھ سکتے ہیں۔ ٹائم کو دیکھ کر آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو ایک سبق کے ساتھ آپ 7 اسباق سنیں روزانہ کے حوالے سے، اور اگلے دن پھر ایک سبق ختم کر کے پھر اگلے سبق 7 سبق سنیں، یا یہ ہے کہ 3 اسباق کو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے سبکی کو مضبوط کرنے کا۔ 12ویں نمبر پر 7 سبق میں اگر کسی جگہ متشابہ لگ جائے تو دونوں مقام کھول کر بچے کو صرف دکھا کر جو یہاں ہے جو سنا رہا ہے اس کا تلفظ 2-3 مرتبہ کہلوا کر زبان پر رواں کرا دیا جائے۔ اس وقت جس وقت یہ بچہ سبق لے رہا تھا اس بات کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے بچے کو متشابہ کی طرف توجہ نہیں دلانی ہے۔ ہاں، جس وقت سبق سب کی سنا رہا ہے اور وہاں اس کو متشابہ لگ گیا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، قرآن کھول کے دکھائیں کہ اس جگہ پر یہ اس طرح ہے اور دوسری جگہ پر یہ اس طرح ہے، اور 2-3 مرتبہ اس کو یہ متشابہ اور جو دوسری جگہ پر ہے وہ متشابہ دونوں بھی رٹوا سکتے ہیں، یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے رٹوا لیں ان کو۔ 13ویں نمبر پر سبق اور 7 سبق میں حرف چبانے، غلط پڑھنے، اس سے بچے کو باز رکھنا ہے، چونکہ اگر یہ غلطیاں کرے گا سبق یا 7 سبق یا منزل پڑھتے وقت تو یہ اس کی عادت ہو جائے گی، پھر یہ ہمیشہ کے لیے الفاظ کو چھپائے گا یا پھر جو ہے الفاظ کو چھپائے گا۔ بعض اوقات بچے جو ہے کچھ حروف صحیح پڑھتے ہیں، کچھ الفاظ صحیح پڑھتے ہیں، اور کچھ الفاظ جو ہے وہ چھپا دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے ہم نے ان بچوں کو شروع سے منع کرنا ہے، عادی نہیں بنانا ہے۔ 14 نمبر پر سبق مغرب اور عشاء کے درمیان یاد کرانا بہت مفید ہوتا ہے۔ اس وقت یاد کیا ہوا سبق بچہ صبح آتے ہی سنا کر ذہنی بوجھ سے فارغ ہو جاتا ہے۔ مغرب کے بعد عشاء کا ٹائم ایسا ہوتا ہے، عام طور پر پاکستان کے جتنے بھی مدارس ہیں یہی ان کی ترتیب ہے۔ ہاں، وہ مدارس کہ جن میں مغرب کی پڑھائی نہیں ہے، پھر ان کے لیے ان کے والدین ٹیوشن کا انتظام کر لیتے ہیں، یا پھر وہی انہی اساتذہ سے جو ہے رابطہ کرتے ہیں، چونکہ مدرسے کی یہ پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ بہترین وقت ہے سبق یاد کرنے کا، اور یہ جس وقت یاد کیا جاتا ہے مغرب سے عشاء کے درمیان، صبح اس وقت کو سناتے وقت آسانی بھی ہوتی ہے۔ 15ویں نمبر پر اگر بچوں کو صبح سبق یاد نہ ہو تو اس کا صبح کا سارا وقت سبق یاد کرانے میں صرف کرنا، اور اس بچے کے لیے کان پکڑوانا، کرسی بنانا، کھڑا رکھنا، اس کو مارنا پیٹنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ یہ غیر مفید ہیں اور ان سے یہ لا حاصل چیزیں ہیں۔ ایسی صورت میں بچوں کو سبق کا کام موقوف کر کے اس سے 7 سبق اور اس کے بعد منزل کا پارہ سننے پر قناعت کرنی چاہیے۔ جب وہ ان دونوں کاموں سے فارغ ہو جائے تب سبق کے کام پر دوبارہ مشغول رکھنا چاہیے۔ انتہائی اہم بات جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں 2-3-4 کلاس میں جو ذہناً کمزور ہوتے ہیں، وہ سبق ایک بار نہیں سنا سکتے ہیں، 2-3-4 مرتبہ سنانے کے بعد وہ سبق ان کو پختہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ اس سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے بچے آپ کے پاس ہیں تو ان کے لیے طریقہ آپ کے پاس آ گیا ہے کہ ان کا ٹائم اسی ایک سبق میں ضائع نہ کیا جائے، بلکہ سبکی کا کام ان سے لیا جائے، منزل کا کام لیا جائے، یہ بھی ساری چیزوں سے فارغ ہو جائے، آپ اس کے لیے سبق کا ٹائم دے سکتے ہیں۔ 16ویں نمبر پر غصہ کے وقت کبھی بچے کو سزا نہ دے، بلکہ پہلے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی تدبیر کرے، اس کے بعد مناسب سزا دے۔ بس اوقات ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور اس غصے میں ہم بچے کو اتنی زیادہ سخت سزا دیتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی ہے، شریعت کی روح سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، بچے کو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو پہلے بھی میں نے یہ بات ذکر کی ہے اور مولانا
اشرف علی تھانوی حکیم الامت صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت آپ کو غصہ آئے تو آپ نے غصے کو پی جانا ہے، اس کے لیے تدبیر اختیار کرنی ہے، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں، یہ طریقہ اپنانا ہے، پانی منگوا لیں اپنے لیے۔ لیکن پھر دوسرے وقت میں آپ مصنوعی غصہ بنا کر اس بچے کو سزا دیں۔ مار پیٹ سے 17ویں نمبر پر کہ مار پیٹ سے حتی المقدور پرہیز کرنا چاہیے اور نہایت محبت اور شفقت سے ایک حقیقی باپ سے زیادہ برتاؤ کرنا چاہیے۔ چہرے پر مارنا تو جائز ہی نہیں ہے، بس اوقات ہم سے زیادہ سختی ہو جاتی ہے، تو جو پڑھائی ہم بچوں سے پیار و محبت سے لے سکتے ہیں، شفقت سے لے سکتے ہیں، وہ مار پیٹ سے کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ اور پہلے بھی میں نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اگر آپ بچے کو پیار و محبت سے پڑھائیں گے تو یہ بچے آپ سے مانوس رہیں گے اور خوف نہیں کہیں گے۔ پڑھ لے جانے کے بعد یہ بچے آپ سے ضرور آ کر ملیں گے۔ 18ویں نمبر پر کہ مسابقے کا عمل بچے کی کامیابی میں کافی مؤثر ہے، یعنی قریب سبق والوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا ذوق پیدا کریں۔ ایسے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں جن کا سبق 12ویں پارے میں ہے، سورۃ یوسف میں ہے، اور آگے پیچھے ہیں، 2 صفوں کا فاصلہ ہے یا پاؤں کا فاصلہ ہے ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان میں، تو آپ اس بچے کو، یا 2 پاروں کا فاصلہ ہے، اس بچے کے اندر ایک شوق پیدا کرے کہ آپ نے اس بچے کو کراس کرنا ہے، اس بچے سے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے حکیم الامت صاحب نے، تو آپ یہ بہترین طریقہ ہے، آپ اس کو اپنا سکتے ہیں۔ بچوں کے اندر شوق ہوگا، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، دیکھنے میں آیا کہ وہ بچے پھر آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ 19ویں نمبر پر چھوٹی صورتوں کی طرف سے اگرچہ بچوں کو یاد کرنے میں سہولت ہوتی ہے، مگر کیونکہ یہ ترتیب نظم منزل کے خلاف ہے، اگر بچے کی ضرورت سے شروع کرایا گیا ہے تو چند صورتوں کے بعد جب بچہ چل پڑے تو پہلے 30ویں پارہ سورہ عامہ کی طرف سے آخر تک پڑھایا جائے، اس کے بعد پارہ اول سے شروع کرایا جائے۔ آخر کی طرف سے قرآن پڑھنا یا پڑھانا اگرچہ قدر سہل ہے مگر سوء ادب ہے، ادب کے خلاف ہے۔ یہاں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ بچوں کو جو حفظ کراتے ہیں، عام طور پر یہی ترتیب چلی ہوئی آ رہی ہے کہ ہم اماں پارے سے شروع کرواتے ہیں اور اس میں آسانی بھی ہوتی ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے اسی سے متعلق بات کی تھی آپ کے سامنے کہ ہم بچوں کو جو حفظ اماں پارے سے شروع کرواتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے آج گئی ہیں۔ تو اس میں سہولت ہوتی ہے، بچہ جو ہے جلدی صورتیں یاد کر لیتا ہے، وہ تمام وجوہات آپ کے سامنے آ گئی ہیں، آپ اس ویڈیو میں جو ہے آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ 20ویں نمبر پر پہلے 10 پاروں تک منزل نصف پارہ سے زیادہ نہیں سننی چاہیے اور 10 پاروں تک پہنچنے کے بعد 1 پارے سے کم نہیں سننی چاہیے۔ یہ بات لکھی گئی ہے کہ ایک بچہ جو ہے جس نے 10 پارے پڑھ لیے تو ان کی منزل کی ترتیب آدھا پارہ ہو، لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ آدھا پارے اگر آپ منزل سنیں گے تو اگر اس نے 10 پارے پڑھے ہوئے ہیں تو 20 دن کے بعد یا 22-23 دن کے بعد، چونکہ بیچ میں چھٹیاں بھی آ جاتی ہیں، تو اس کی منزل کی باری آئے گی۔ تو اس میں آپ کے لیے اتنی رعایت ہے کہ ان کی منزل 1.5 پارہ بھی کر سکتے ہیں، 1 پارہ بھی کر سکتے ہیں، اس ماحول کے دیکھ کر، بچے کو دیکھ کر، تو آپ یہ ترتیب قائم کر سکتے ہیں۔ اور 21ویں نمبر پر سبق، 7 سبق یا منزل کا خام سن کر درگزر کرنا بچے کے لیے مستقبل میں تکالیف کا دروازہ کھولنا ہے، جو یقیناً بہت برا ہے۔ یہاں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ سبق سب کی و منزل میں آپ نے کمزور نہیں سننا ہے، سبق بھی پختہ سننا ہے، سب کی بھی پختہ کرنی ہے اور منزل پر بھی توجہ دینی ہے۔ اگر ہم نے اس وقت کمزوری دکھائی تو آنے والے وقت میں قرآن بہت جلد ان سے بھول جائے گا۔ 22ویں نمبر پر سبق روزانہ تاریخ ڈالنے سے بچے کی ذہنی صلاحیتوں کا جائزہ لینے میں بہت مدد ملتی ہے۔ روزانہ کا آپ نے نشان لگانا ہے، جس وقت بچے نے سبق سنا لیا اس وقت نشان لگا دیں، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن۔ اس میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ بچے کے ذہن کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ کتنا سبق سنا سکتا ہے، اور آپ کی کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ایک ہی مقدار میں بچے کا سبق نہ رکھیں، بلکہ ہر روز 1 لائن 2 لائن آپ بڑھا سکتے ہیں۔
اچھا 23ویں نمبر پر لباس کی صفائی، جسم کی پاکیزگی اور جگہ و ماحول کی خوبصورتی بھی حفظ کے طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے۔ یعنی کلاس کا ماحول آپ کا اچھا ہو، صفائی ستھرائی ہو کلاس میں، اور اگر ہو سکے تو آپ کلاس میں پردے بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ ساری ترتیب جو ہے حفظ کے کرنے میں آپ کے لیے سہولت مہیا کرتی ہیں۔ 24ویں نمبر پر مسلسل 3-4 چھٹیوں کے بعد بچہ آئے تو پہلے اس کے ساتھ سبق کی نگرانی ضروری ہے، اس کے بعد سبق شروع کرایا جائے، کیونکہ اگر چھٹیاں ہو جاتی ہے، بچہ چھٹی کر لیتا ہے یا ادارے کی طرف سے چھٹی ہوتی ہے، عید کی چھٹیاں آ جاتی ہیں، تو اس میں آپ کوشش کریں کہ پہلے سب کی دہرائیں، ان سے مضبوط کروائیں اور اس کے بعد ان کا سبق چلایا جائے اور منزل چلائی جائے۔ 25ویں نمبر پر کسی بچے کا حفظ کرنا جیسے والدین کے لیے سعادت عظمی ہے، استاذ کے لیے بھی نعمت عظمی ہے۔ طلباء کو حق تعالیٰ کی نعمت، مہمانان شریعت اور محسنین مقدس سمجھ کر ان کی قدر کرنا چاہیے اور دل سے ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے بچہ نے حفظ کر لیا ہے، والدین کے لیے بھی سعادت ہے اور خود اس بچے کے لیے بھی ہے، اساتذہ کے لیے بھی یہ سعادت ہے۔ تو یہ بچے کے دل میں بھی، بچے کی جو محبت ہے وہ آپ کے دل میں ہو کہ یہ بچہ حافظ قرآن بن چکا ہے، اس کے دل میں قرآن ہے، اس کی بھی آپ نے عظمت کرنی ہے۔ 26ویں نمبر پر حفظ مکمل کر لینے کے بعد جو منزل کی ترتیب ہوتی ہے، چونکہ گردان انتہائی ضروری چیز ہے، بچے کو دیکھ کر آپ اس کا پاؤں بھی لگا سکتے ہیں۔ زیادہ ذہین بچہ ہے، قابل بچہ ہے، آدھے پارے سے بھی آپ اس کا گردان شروع کر سکتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے آدھا پارہ یہ جب مکمل ہو جائے، پھر 1 پارہ، یہ جب مکمل ہو جائے پھر 2 پارے کا دور، پھر 3 پاروں کا دور، پھر 5 پاروں کا، پھر 10 پاروں کا، پھر 15 پاروں کا۔ پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ روزانہ پورا قرآن ان کا سن سکتے ہیں۔ تو یہ ترتیب رہنی چاہیے۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں حفظ کرانے سے متعلق۔ امید کرتا ہوں اگر آپ ان کی طرف توجہ دیں گے اور اپنائیں گے تو آپ کے لیے ایک بچے کو حافظ بنانا انتہائی آسان ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال